آج دنیا میں دین آنے کا راستہ زندگی میں ہماری زندگی میں دین آنے کا راستہ اللہ والے فرماتے ہیں صرف 2 راستے ہیں، اور دنیا آنے کا راستہ، دنیا کمانے کا راستہ، خراب ہونے کے راستے ہزاروں کے ہیں، لیکن دین آنے کا راستہ زندگی میں 2 راستے ہیں۔ نمبر 1 کیا؟ مدرسے والی زندگی، چاہے مرد بچوں کے واسطے ہو چاہے عورت بچوں کے واسطے ہو، مدرسے والی زندگی۔ جن لوگوں کو مدرسے کے اندر اچھے استاد میاں تقوی والے پرہیزگار مل گئی تو وہ اللہ والے بن جاتی۔ اسی طرح ایک بستی کی کارگزاری ہم کو ملتی ہے کہ ایک بستی والے قریے والے بہت بڑے دولت مندہ والوں کا مدرسے میں پڑھنے والی بچی کو کلے کو گئی، بہت بڑی تقوی والی پرہیزگار تہجد گزار بچی تھی۔ جب بستی کے اندر داخل ہوئے تو بچی کو شادی کرنے کے بعد بلائے جاتے نا، بلائے جانے کے بعد کیا ہوا، اور وہ بستی کے اندر آزاد سنائی نہیں، وہ بچی بڑی بے قرار ہو گئی۔ شادی ہوئی سو تاریخ، شادی ہوئی سو دن چے، شادی ہوئی سو روز چے، کتنے کے عرصہ جاتے گاؤں کو پتہ نہیں ان کو، لیکن وہ اللہ والی بچی تھی، تقوی والی تھی، پرہیزگار تھی، تربیت پائی سو بچی تھی، سمجھدار تھی۔ تو اپنی شوہر سے پوچھنے لگے کیا میں جب سے آئی ہوں اس بستی کے اندر اذان سناتی نہیں؟ کیا اس بستی میں مسجد نہیں ہے کیا؟ نہیں ہے تو اذان کہیں ہوتی نہیں ہے۔ تو اس بستی والے کھیتوں کے کاموں میں اور دوسرے کاموں میں پڑ جا کر مسجد میں اذان دینا، نماز، اذان یہ سبھی بھول گئے، اور کبھی کبھی سال میں 1 مرتبہ بقرعید اور رمضان پڑھنے کے واسطے باہر سے حضرت کو کسی کو بلا لے آتی اور نماز پورا کرتی۔ تو بچی بڑی فکر کے ساتھ، دیکھو تمہیں میرے ایک بات سنو، اتنی بڑی بستی کے اندر ہے، اتنے قیمتی مسلمان ہیں، مالدار ہیں، نیک لوگ ہیں، اچھے اپنے ہیں، تو یہاں پر مسجد رہ کر بھی اس کی آبادی کی محنت نہیں، مسجد کی آبادی کی محنت نہیں، تو اس کے واسطے تمہیں جو ہے مجھے ساتھ دو، یہاں ہے نا اذان نماز قائم ہونے کے واسطے کوشش کریں گے۔ تو اچھی بات کرو بولے۔ اب جرے جو ہے انہوں جرے پرانی ہونے کے بعد اپنے شوہر سے بولیں کہ مجھے ذرا تمہاری گاڑی میں بٹھا لے کو، ذرا مجھے مسجد تک بتاؤ۔ جب مسجد دیکھے تو مسجد پوری جو ہے بہت جو ہے کچرا، اور اس میں بہت زیادہ دیکھ نہیں سکتے، بھوس پکڑ جا کو، اور ساری چیزاں بہت بھیانک ہے مسجد۔ اپنے شوہر کو فکر دلائے، دیکھو اللہ کا گھر ایسا ہے تو بستی آباد ہوتی نہیں، ہمیں پریشان ہو جاتی، ہمیں سکون سے رہ سکتے نہیں، ہمیں سکون سے رہنا کا تو جو ہے یہ یہاں مسجد کے اندر ہے اذان نماز یہ ہونا۔ تو کیا کریں گے؟ تو وہ رشتہ داران جو آتی ہیں عرس کو دیکھنے کے واسطے، تو وہ رشتہ داران سے کہنے لگی وہ بچی، دیکھو میں اللہ کی کتاب پڑھتی ہوں، نبی کی کتاب پڑھتی ہوں، تمہیں لوگ آؤ تو نہ میں اچھی باتیں بولتی ہوں، اللہ کی باتیں بولتی ہوں، نبی کی باتیں بولتی ہوں۔ وہ بستی والے کے اندر بھی طلب تھا، تڑپ تھا۔ جب یہ بچی اللہ کی باتوں کو، نبی کی باتوں کو بولنا شروع ہوا تو ان کے اندر تبدیلی آئی، ان کے گھر والوں کو سمجھائی، ان کے نوشوں کو بھی سمجھائی۔ وہاں سے جو ہے میں بات لمبی ہو جاتی بول کر مختصر بات میں ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ آج کل لوگ جو ہے دین کی بات سننے تیار نہیں، تو منٹوں کے اندر دیکھتے ہیں کہ بات جلدی ختم ہونا، اس لیے میں بھی بات کو جلدی ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ بچی کیا کری، فکر دلائی، وہاں سے ان کے رشتہ داروں کی ایک جماعت بنا کر ان کے گاؤں کو وہ بچی بھیجنے کی کوشش کری، اور وہ بچی جو ہے اپنے باپ اپنے بھائیوں سے، ان کے بھائیاں ان کے ابا لوگوں سے بھی دیندار تھے، تو یہ جماعت کو جو ہے ان کے گاؤں کو بھیجی۔ وہ جماعت 4 مہینے اللہ کے راستے میں نکلی، ان کے بھائیاں اور ان کے باوا اس جماعت میں نکل کر وہ بستی والوں کو پورا سورہ سکھائے، بسم اللہ تک وہ لوگوں کو نہیں آتا تھا، اور غسل کے فرض بھی وہ لوگوں کو مان نہیں تھے، اور اس بھی ان کو سکھا کرے، اور بہت سارے دین کے باتیں سیکھے، اور اللہ کے راستے میں جا کر جب واپس آئے
تو اس بستی کے اندر فکر کر کو روزانہ مسجد بار جماعت بیٹھنا. اللہ والے فرماتے ہیں روح زمین پر 2 کاما بہت بڑے کاما. ایک ہے زمین پر خدا کے گھر کو بنانا اور جو ہے اللہ کے واسطے اللہ کے گھر کو بنانا اور اللہ کے واسطے اللہ کے گھر کو آباد کرنا. اللہ کے واسطے اللہ کے گھر میں کیا ہے اللہ کے واسطے اللہ کے گھر کو بنانا اور اللہ کے واسطے اللہ کے گھر میں بھرانا. یہ کام ہماری ذمہ داری تھی، آج ہمیں بھول گئے. تو بچے کی فکر کے اوپر ہے ایک جماعت اللہ کے راستے میں جا کر واپس آئے اور تو بعد اس کے بعد کیا کرے، وہ بستی کے اندر بچوں کو لے کو جو ہے عورت بچوں کو مدرسے میں چھوڑے، مرد بچوں کو مدرسے میں چھوڑے. وہ اللہ والوں کی بستی بن گئی. صرف ایک بچے کی محنت پر بستی بدل گئی. ایسے ہمارے بچوں کو بنانے کی ہمیں کوشش کرنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے دین کے واسطے جو ہے کوشش کرنے کی اور دین کے مددگاروں میں شامل ہونے کی اللہ پاک ہم کو توفیق عطا فرمائے. زندگی بار بار ملتی نہیں دوستو. اس زندگی کو غنیمت سمجھنا کہ ہمیں اچھے کام کر کو اللہ کو راضی کرا لینا. اللہ کو راضی کرا لینا ہماری زندگی کا مقصد. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تیرے دین کے لیے قبول فرما. ہمیں جو بھی عمل کرے دین کی بات بولے سنے سب تیرے واسطے کرنے والے بنا میرے اللہ. الحمد